یہ کہانی ایک ظالم ملکہ کی ہے جس نے حسد کی آگ میں اپنے ہی بیٹوں کو قربان کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، اسمارٹ فن وتھ اسمائل اسٹوری۔ بہت زمانے کی بات ہے، ایک غریب برہمن اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ اکثر انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ کھانے کے لیے کہاں سے کچھ حاصل کریں گے، اور وہ مجبور ہو کر جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا کر ہی اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، برہمن جنگل میں گیا اور جتنی جڑی بوٹیاں اسے مل سکتی تھیں جمع کر رہا تھا۔ آج کے لیے اتنی بہت ہیں۔ اچانک اس کی نظر ایک پلانٹ پر پڑی۔ یہ کیا؟ اس نے اسے زمین سے کھود کر نکالا اور گھر لے آیا اور اپنی جھونپڑی کے دروازے کے پاس لگا دیا۔ وہ روزانہ اسے پانی دیتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا، یہاں تک کہ وہ پودا بہت اچھی طرح بڑا بھی ہو گیا۔ آخر کار اس پر ایک بڑا سا پھل لگا۔ یہ پھل جامنی اور سفید رنگ کا تھا اور بہت ہی چمکدار۔ یہ پھل بہت خوبصورت لگتا تھا۔ دل نہیں کرتا اسے توڑنے کا، مگر آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پھل کتنا خوبصورت ہے، میں اسے احتیاط سے کاٹوں گی۔ جب اس نے اسے کاٹا تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے ہلکی سی آواز دی ہو، لیکن جب وہ بیٹھ کر بینگن کا چھلکا اتارنے لگی تو ایک ننھی سی آواز آئی، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ غریب برہمن اور اس کی بیوی حیران ہوئے اور دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دونوں نے اس کی بہت محبت اور پیار سے پرورش کی اور اس کا نام بینگن شہزادی رکھ دیا۔ برہمن کی جھونپڑی کے کچھ دور فاصلے پر ایک بادشاہ رہتا جس کی ایک بے حد خوبصورت ملکہ بھی تھی۔ ملکہ کے 7 نوجوان خوبصورت بیٹے۔ ایک دن محل کی لونڈی آگ لینے کے لیے اتفاق سے برہمن کی جھونپڑی کے پاس سے گزری۔ اچانک اس کی نظر شہزادی بینگن پر پڑی۔ وہ فوراً محل گئی اور اپنی ملکہ کو بتایا کہ قریب ہی ایک جھونپڑی میں بہت خوبصورت حسین و جمیل شہزادی رہتی ہے۔ ملکہ، اگر بادشاہ نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا تو وہ ہر دوسری عورت کو بھول جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادی بینگن، آپ کی خوبصورتی کے چرچے ہماری ملکہ تک پہنچ چکے ہیں۔ ملکہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ آپ نے مجھے بلایا؟ واقعی تم بہت خوبصورت ہو، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ تم تو محلوں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، آج سے تم اسی محل میں رہو گی۔ شہزادی بینگن خوش ہو کر محل میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی اور پھر ملکہ نے اسی پیالے میں دودھ دیا جس میں وہ خود پیتی تھی، کیونکہ ملکہ نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ شہزادی بینگن کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک پری ہے۔ خوبصورت شہزادی، مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہاری جان کس میں ہے؟ تمہارے بڑے بیٹے کی جان میں۔ اگر تم اسے مارو گی میں بھی مر جاؤں گی۔ اگلی صبح ظالم ملکہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی جہاں اس کا بڑا بیٹا سو رہا تھا۔ اس ظالم ملکہ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو مار دیا۔ ملکہ، شہزادی تو بالکل ٹھیک ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اے شہزادی بینگن، مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہاری جان کس میں بسی ہے؟ تمہارے دوسرے بیٹے کی جان میں۔ اگر تم اسے مار دو گی
तो मैं भी मर जाऊंगी। यूं एक एक करके मलिका ने हसद में आकर अपने सातों बेटों को मार दिया, लेकिन शहजादी बैंगन बिल्कुल ठीक रही। तब मलिका ने अपनी सारी ताकत और फन जमा किए और शहजादी बैंगन का मुकाबला किया। एक दरिया में एक सुर्ख और सब्ज मछली रहती है। इस मछली के अंदर एक भनूरा, इस भनूरे के अंदर एक संदूक है और उसके अंदर 9 लाख का वो हार है। अगर तुम वो हार पहन लोगी तो मैं मर जाऊंगी। मुझे वो 9 लाख हार चाहिए। लेकिन ये कहाँ मिलेगा? एक दूर दराज दरिया में एक सुर्ख और सब्ज मछली रहती है। इस मछली के अंदर एक भनूरा, इस भनूरे के अंदर एक संदूक है और उसमें 9 लाख का हार है। अब खुश हो मलिका। शहजादी बैंगन को मलिका के जादू के जरिए अपनी जान का राज बताने पर मजबूर किया गया। प्रिंसेस ओबरजाइन को अब मालूम हो गया था कि इसकी मौत अब करीब है। वो उदास दिल के साथ अपने मुंह बोले माँ बाप के पास झोंपड़ी में वापस आई। उन्हें अपने आने वाली मौत के बारे में आगाह किया। I don't understand why this must happen. Please, I am begging you, don't let them do this. ना तो मुझे जलाया जाए और ना ही दफन किया जाए। मुझे मेरे बेहतरीन कपड़ों में सजा देना। उसके चारों तरफ मिट्टी की एक ऊंची दीवार बना देना ताकि कोई भी अंदर देख ना सके। बोले माँ बाप बहुत रोए। वादा किया जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करेंगे। जब शहजादी की मौत का वक्त करीब आया, उन्होंने ओबरजाइन को बेहतरीन कपड़ों में सजाया, बिस्तर पर फूल बिछाए और वीरान जंगल की तरफ ले गए। मलिका ने लौंडी को बरहमन की झोंपड़ी में भेजकर मालूम किया। देखूं कि क्या शहजादी बैंगन वाकई मर गई है। वो मर चुकी है, लेकिन ना जलाई गई है और ना ही दफन किया गया है। इसे शुमाल के एक वीरान जंगल के ऊंची दीवारों के दरमियान बिस्तर पर पड़ी, फूलों से ढकी, जो चांद की तरह हसीन है। मलिका इस जवाब पर मुतमईन न हुई। वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए मलिका को ये सब कबूल करना पड़ा। बादशाह अपने सातों नौजवान बेटों की मौत पर दिल से गमगीन था और अपने गम को भुलाने के लिए रोज़ाना शिकार के लिए जंगल की तरफ जाता। मलिका को इस बात का खौफ था कि कहीं बादशाह शिकार के दौरान शुमाल की तरफ प्रिंसेस ओबरजाइन को न देख ले। लेकिन मलिका ने वादा लिया कि बादशाह शुमाल की तरफ शिकार के लिए नहीं जाएंगे। एक दिन जब बादशाह को शिकार ना मिला तो बादशाह अपना वादा भूल गया और शुमाल की तरफ शिकार को निकल गया। बादशाह रास्ता भूल गया और बुलंद दीवार की तरफ जा पहुंचा, जिसका कोई दरवाज़ा ना था। बादशाह को ख्वाहिश हुई अंदर क्या है। चुनाचा बादशाह अंदर गया। जब बादशाह ने देखा कि एक खूबसूरत शहजादी फूलों से सजे बिस्तर पर लेटी हुई है, जैसे अभी अभी सोई हो, बादशाह को यकीन न आया। बादशाह इसके पास बैठकर पूरा दिन दुआ मांगता रहा कि प्रिंसेस अपनी आंखें खोले। रात को जब बादशाह महल में आया, इसके दिल में सिर्फ शहजादी बैंगन का ही ख्याल था। बादशाह ने सुबह होते ही खिदमतगारों को बहाना बनाया और अकेला ही शिकार पर निकल गया और खामोशी से अपनी खूबसूरत शहजादी बैंगन के पास पहुंच गया। एक दिन बादशाह ने देखा कि एक खूबसूरत नन्हा सा लड़का शहजादी के पास लेटा हुआ है। बादशाह हैरान हुआ और बच्चे को अपने बाजुओं में उठाकर सारा दिन इसका ख्याल रखता। कुछ वक्त के बाद बच्चा बोलने लगा। फिर बादशाह ने बच्चे को पूछा, क्या तुम्हारी माँ हमेशा ऐसे ही रहती है? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं,
رات کو وہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں اور دن میں جیسا آپ میری دیکھ بھال کرتے ہیں. ماں کی موت 9 لاکھ کا وہ ہار ہے جو ملکہ پہنتی ہے. رات کو جب ملکہ ہار اتارتی ہے تو میری ماں زندہ ہو جاتی ہے، لیکن صبح جب ملکہ یہ ہار پہنتی ہے تو میری ماں مر جاتی ہے. بیٹا، اپنی ماں سے پوچھنا کہ تم کس کے بیٹے ہو. ماں نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کے پاس رہوں گا. آپ کے 7 بیٹوں کو ظالم ملکہ نے حسد میں آ کر مار ڈالا. میں ہی وہ ہار ملکہ سے واپس لو سکتا ہوں. یہ بچہ میرے تخت کا وارث ہے. میں انہیں نہیں کھاؤں گا. پہلے یہ گلے میں پہنا ہوا ہار مجھے دیں. بچے نے ہار شہزادی بیگم کے گلے میں ڈال دیا. شہزادی بیگم پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی. تب بادشاہ نے کہا، براہ کرم میرے ساتھ محل واپس آئیں اور میری دلہن بنیں. میں کبھی تمہاری بیوی نہیں بنوں گی جب تک وہ ظالم جادوگرنی زندہ ہے. میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مجھے اور میرے بیٹے کو بھی مار دے گی، جیسے اس نے تمہارے 7 نوجوان بیٹوں کو قتل کیا تھا. تم محل کے دروازے پر ایک گہری کھائی کھدواؤ، اسے بچھوؤں اور سانپوں سے بھر دو. بادشاہ نے حکم دیا ایک گہری کھائی کھودی جائے، اسے بچھوؤں اور سانپوں سے بھر دیا جائے. پھر بادشاہ ملکہ کے پاس گیا، کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھاؤں. لیکن ملکہ نے انکار کر دیا. ملکہ کو بادشاہ کی چال کا معلوم ہو گیا تھا. Princess Aubergine passed over the grave and entered the palace with her son. Princess Aubergine also brought her foster parents into the palace, and they all began to live happily together in the palace. If you enjoyed our story, don't forget to like, share, and subscribe to my channel.